بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کو ہم نے 10 بنیادی موضوعات میں تقسیم کیا تھا، اور ان 10 موضوعات میں اب تک کی جو نشستیں ہیں ہماری، ان سب کا تعلق پہلے موضوع کے ساتھ رہا ہے، اور وہ پہلا موضوع ہے بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام. آج کے بعد کی جو نشست ہوگی، یہ 2 نشستیں بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، بیوع سے متعلق، کہ بیوع کے اصول اور احکام، اور اس سے متعلق ایک اہم موضوع آج ہوگا. تو نشست نمبر 23 اور نشست نمبر 24 دونوں میں بیوع سے متعلق ایک موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ موضوع ہے بے سلم، بے سلم کا تعارف اور احکام. تو نشست نمبر 23 اور 24 میں اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. بے سلم پر فقہاء نے اور معاصر علماء نے جو تفصیلات کی ہیں، ان تمام تفصیلات کا خلاصہ اگر ہم سمجھیں اور اس کو چند نکات میں ہم ان کو منحصر کر کے اس کو بتانے کی کوشش کریں، تو بنیادی طور پر یہ 7 پوائنٹ یا 7 باتیں ہیں کہ جن میں بے سلم کی تمام تفصیلات کو بیان کیا جا سکتا ہے. پہلا پوائنٹ ہے بے سلم کی تعریف، پھر دوسرے نمبر پر ہے بے سلم کی مشروعیت، تیسرے نمبر پر ہے بے سلم کی شرائط، چوتھے نمبر پر ہے کرنسی وغیرہ میں بے سلم کرنا، نمبر 5 پہ شیئرز میں بے سلم، نمبر 6 پہ متوازی سلم، اور نمبر 7 پہ سونا چاندی میں سلم. تو 2 نشستوں میں ان تمام پوائنٹس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب ترتیب کے ساتھ ان 7 نکات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. جہاں تک پہلے نقطے کی بات ہے بے سلم کی تعریف کی، تو اس میں بنیادی طور پر ہوتا یوں ہے کہ قیمت فوری طور پر دی جاتی ہے، اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ کچھ مدت بعد وصول کی جاتی ہے. جیسے عمومی طور پر ادھار اس کے برعکس ہوتا ہے کہ قیمت ادھار ہوتی ہے، چیز فوری طور پر دے دی جاتی ہے، وہ تو بیان مؤجل ہے، ادھار ہوتا ہے. لیکن اس میں ہوتا یوں کہ قیمت ادھار بھی ہوتی ہے، بلکہ جو چیز خریدی گئی ہے وہ چیز ادھار ہوتی ہے، اور وہ چیز بعد میں کسی تاریخ میں ملتی ہے. اسی لیے فقہاء جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو مختصر الفاظ میں اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: شراء مثمن عاجل بثمن عاجل، کہ کسی ادھار مثمن کو خریدنا، مثمن کا مطلب ہے مبیع، کسی ادھار مبیع کو خریدنا بثمن عاجل، فوری قیمت دے کر. اسی لیے علماء نے اس کو مختلف نام دیے ہیں. بعض علماء نے اس کو نام دیا ہے بیع العاجل بالعاجل، اور بعض علماء نے اس کو نام دیا ہے مؤجل بمعجل. بہرحال سب کا خلاصہ یہی ہے کہ فوری طور پر قیمت دے کر چیز کی وصولی کے لیے بعد کی کسی تاریخ کو متعین کر دینا کہ فلاں تاریخ میں چیز حوالے کی جائے گی. یہ ہے اس کی تعریف. بے سلم کے اندر کچھ اصطلاحات بھی سمجھنا ضروری ہے اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی کچھ خاص اصطلاحات ہیں. بے سلم کے اندر خریدار کو یعنی کہ مشتری کو رب السلم کہتے ہیں، اور بے سلم میں فروخت کنندہ یعنی کہ بائع کو مسلم الیہ کہتے ہیں، قیمت کو رأس المال، اور خریدی ہوئی چیز یعنی مبیع کو مسلم فیہ کہتے ہیں. یہ 4 اصطلاحات ہیں جو خاص کر بے سلم سے متعلق ہیں. تو یہ پہلے نقطے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے آ گیا، یعنی بے سلم کی تعریف. اب دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، وہ ہے بے سلم کی مشروعیت، یعنی بے سلم کی جو حقیقت اور تعریف ہمارے سامنے آ گئی. کیا شرعی نقطہ نظر سے اس طرح کا معاملہ کرنا خرید و فروخت کا یہ جائز بھی ہے، اس کی کوئی مشروعیت اور ثبوت بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خرید و فروخت کے لیے شریعت نے جو عام اصول اور قواعد بتائے ہیں
تو بے سلم ان عام اصول و قواعد کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت کا ایک عام فائدہ یہ ہے کہ انسان صرف وہی چیز بیچ سکتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہو، جو وجود میں آ چکی ہو، جبکہ بے سلم میں ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے میں کسی کسان سے گندم خرید رہا ہوں جو مجھے 2 مہینے بعد دے گا، تو وہ گندم ابھی تک وجود میں ہی نہیں آئی ہو یا اس کسان کی ملکیت میں ہی نہ آئی ہو، یہ بھی ممکن ہے اور اس کی اجازت بھی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بے سلم کی جو مشروعیت ہے وہ معاملات کے ان عام اصولوں اور قواعد کے خلاف ہے جو شریعت نے عام جگہ بتائے ہیں، اسی لیے اس کا جو جواز ہے وہ خلاف قیاس نصوص سے ثابت ہے۔ قرآنی آیات سے بھی فقہاء اس کو ثابت کرتے ہیں، احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ ایمان والو جب تم کسی وقت مقررہ تک آپس میں ادار معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب اس میں جو تداینتم بدین یہ ادار معاملہ ہے اس کو علماء نے جس قیمت کے ادار کا قرار دیا ہے، اسی طرح نبی اور چیز اگر ادار ہو اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے، اور اسی لیے کچھ صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اس آیت سے بے سلم کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے کہ وہاں لوگ جو تھے وہ کھجوروں وغیرہ میں بے سلم کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ من اسلف فی تمر معلوم فی تمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب کھجور میں بے سلم کرے اس سے مقررہ اور معلوم پیمانے، معلوم وزن کے ساتھ معلوم وقت کے لیے کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اسلفہ کو اسلمہ کے معنی میں لیا ہے علماء نے، اور اس سے بھی بے سلم کے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر بے سلم کی مشروعیت کا خلاصہ کہ بے سلم جو ہے وہ خلاف قیاس اور عام قواعد سے ہٹ کر جو نصوص سے ثابت ہے۔ تیسری بات کی طرف آتے ہیں، وہ ہے بے سلم کی شرائط۔ بے سلم کے لیے چونکہ خرید و فروخت ایک معاملہ ہے تو اس کے لیے وہ تمام شرائط تو بعد صورت ضروری ہے جو ہم نے نشستوں کے شروع میں خرید و فروخت کے لیے بتائی تھی، شرائط نقاد، شرائط صحت، شرائط نفاذ، شرائط لزوم، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ چونکہ وہ تو ہر خرید و فروخت کے معاملے کی تھی۔ لیکن جیسے ہم نے وہاں بتایا تھا کہ کچھ معاملات کے اور کچھ بیوع کی کچھ اقسام کی اپنی اور کچھ خاص شرائط بھی ہے جن کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، جیسے بے صرف میں ہم نے کچھ خاص شرائط پڑھی تھی، تو اسی طرح بے سلم کی اپنی کچھ خاص شرائط ہے جو صرف بے سلم کے اندر ضروری ہے، اور بے سلم کے اندر اگر وہ نہیں پائی جائے گی تو بے سلم کا معاملہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ بے سلم کے اندر جو شرائط ہے فقہاء نے جو تفصیلات بتائی ہے وہ ان شرائط کو سامنے رکھتے ہیں تو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک عقد کی شرائط، نمبر 2 رأس المال کی شرائط یعنی قیمت کی، نمبر 3 مستنفی کی شرائط یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی شرائط، نمبر 4 تسلیم کی شرائط یعنی چیز کو حوالے کرنے سے متعلق چند شرائط۔ تو اب ترتیب وار ان 4 قسم کی شرائط کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک پہلی قسم ہے عقد کی شرائط، تو یہ زیادہ نہیں ہے، ایک ہی چھوٹی سی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جمہور علماء کے ہاں یہ ضروری ہے کہ بے سلم میں کسی قسم کا اختیار رکھنا درست نہیں ہے، خیار رویت، خیار شرط وغیرہ اس میں نہیں ہوگا۔ اگر چیز کے شرط صفات کے مطابق مل گئی بس معاملہ پکا ہو جائے گا، کوئی خیار رویت اور کوئی خیار شرط وغیرہ اس میں نہیں رکھ سکتے۔ خیار رویت اور خیار شرط کی مزید تفصیلات بعد میں آئیں گی۔ بہرحال یعنی کوئی آدمی یہ کہہ کر چیز واپس نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ دیکھی نہیں تھی اور مجھے پسند نہیں ہے، نہیں، جس صفات کے مطابق چیز بتائی تھی اسی صفات کے مطابق ہے تو اب چیز لینی پڑے۔ بہرحال فقہائے مالکیہ جو ہے وہ خیار شرط کی اجازت دیتے ہیں کہ بے سلم کے اندر کوئی غریب اپنے لیے کچھ دنوں کا اختیار رکھ دے کہ بھائی مجھے 3 دن کا اختیار دیا جائے، اگر مجھے معاملہ سمجھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں معاملہ کینسل کروں گا۔ لیکن عام علماء کے یہاں بے سلم کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ عقد کی شرائط سے متعلق یہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی جو شرائط ہے وہ ہے رأس المال کی شرائط، یعنی قیمت، ثمن وغیرہ کے اندر چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی اور بنیادی شرط ہے وہ ہے علم، یعنی معلوم ہونا ضروری ہے کہ قیمت کتنی ہوگی، کس قسم کی ہوگی، یعنی اس کے جنس بھی بتایا آپ، کرنسی ہے تو کون سی کرنسی ہے، پاکستانی ہے، ڈالرز ہے،
اور اگر وہ جو ہے مختلف صفات والی چیز ہے تو اس کی مختلف صفات کی کوالٹیز بیان کرنا ضروری ہے. بہرحال راس المال جو ثمن ہے اس کو مکمل طور پہ بیان کرنا، اس طور پہ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی بھی جہالت اور انسرٹنٹی نہ رہے. راس المال سے متعلق جو دوسری بنیادی شرط ہے وہ ہے قبضہ. قبضہ کا مطلب یہ ہے کہ مکمل قیمت جو ہے وہ فوری طور پر فروخت کنندہ کے حوالے کر دی جائے. جس جگہ عقد ہو رہا ہے، کانٹریکٹ ہو رہا ہے خرید و فروخت کا، بے شرم کا، اسی جگہ ساری کی ساری قیمت جو ہے وہ فروخت کنندہ کو دینا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر اس میں تاخیر کریں گے تو یہ معاملہ فاسد ہے. ہاں فقہائے مالکیہ 2-3 دن تک گنجائش دیتے ہیں، کوئی کرنسی وغیرہ اگر ہے تو اس کو 2-3 دن تک اجازت ہے کہ آپ تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، فوری طور پر قیمت دینا ضروری ہے، تبھی بے شرم ہوگا. بے شرم کی تعریف نہیں ہے کہ بھئی فوری قیمت دینا اور ادھار چیز لینا، تو فوری قیمت اگر نہیں دیں گے تو بے شرم ہی نہیں ہے. اور اسی قبضہ ہی کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ دین اور قرض وغیرہ کو راس المال نہ بنایا جائے کہ آپ کہیں کہ میں آپ سے 10 من گندم خریدتا ہوں جو آپ مجھے 2 مہینے بعد دیں گے اور اس کی قیمت جو ہے بے شرم ہوگی اور اس کی قیمت جو ہے فلاں آدمی پر میرا 10,000 روپے ہے اس سے لے لینا. تو نہیں، راس المال جو ہے وہ دین نہیں ہے، فوری طور پر اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے اور فروخت کنندہ کے قبضے میں دینا. تو یہ راس المال سے متعلق 2 بنیادی شرائط. جہاں تک تیسری قسم کی شرائط ہے مسلم فی یعنی مبیع سے متعلق شرائط، تو اس میں بھی تقریباً 3 اہم شرائط ہے. پہلی شرط ہے علم. علم وہی ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی جنس بھی معلوم ہو کہ کیا چیز ہے، اس کی کوالٹی اور نوعیت بھی معلوم ہو، اس کی کوانٹٹی اور مقدار بھی معلوم ہو، سب کچھ معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو بعد میں وہ چیز لے کر آئے اور جھگڑا پیدا ہو جائے. وہ خریدار کہے کہ نہیں میں نے یہ چیز نہیں کہی تھی، سامنے والا کہے نہیں یہ چیز کہی تھی. تو بہرحال اتنی وضاحت ضروری ہے جس سے مکمل طور پر اس چیز کے علم ہو جائے. دوسری بنیادی شرط ہے مثلی ہونا. پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اشیاء کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک کہتی ہے مثلی اور دوسری چیز کو کہتے ہیں قیم. مثلی کا مطلب ہوتا ہے وہ اشیاء جس کی بالکل ہو اور اسی جیسی چیز جو ہے وہ مل سکے. جیسے کہ وزنی چیزیں ہوتی ہیں نا، گندم، چاول، مکئی وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بالکل ہو اس کی شکل کی چیزیں مل جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری مثلیات کہلاتی ہیں. تو مثلیات کے اندر وکیلی چیزیں اور وزنی چیزیں، اسی طرح مزروعات بھی اس میں شامل ہے، یعنی جو چیزیں گز کے ذریعے بیچی جاتی ہیں، اور عددیات متقاربہ یعنی گنتی کی جو چیزیں جو قریب قریب ہوتی ہے، زیادہ ایک دوسرے سے بڑی نہیں ہوتی، انڈے وغیرہ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مثلی جو ہے اسی چیز مثلی چیزوں کے اندر اور اسی جیسی چیزوں کے اندر بے شرم درست ہے جن کو صفات اور کوالٹیز وغیرہ سے بیان کر کے اس کو متعین کیا جا سکتا ہو اور اس میں کسی قسم کی جہالت کا اندیشہ نہ ہو. تو جس میں مکیلی چیزیں آ جائے گی، وزنی چیزیں آ جائے گی، عددیات متقاربہ آ جائے گی، اور اسی طرح مزروعات اور گز سے جو چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ ان سب میں بے شرم درست ہے. اس کے علاوہ جو قیمی چیزیں ہیں جن کی بالکل شکل کی چیزیں ملتی ہو جیسے بکری، حیوانات وغیرہ، ان میں بے شرم درست نہیں ہے کیونکہ اس کی جتنی بھی صفات بیان کی جائے وہ کنفرم نہیں ہوتی اور وہ یقینی طور پر متعین نہیں ہو پاتی صفات سے. اس لیے بعد میں اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے کہ خریدار کہے کہ نہیں مجھے ایسی بکری نہیں چاہیے تھی اور فروخت کنندہ کہے کہ نہیں آپ کی صفات کے مطابق ہے، اس لیے اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے. تو ضروری ہے کہ بے شرم صرف اس طرح کی چیزیں نہ ہو جیسے مشتریات ہو گئی، وزنی چیزیں ہو گئی، عددیات میں متقاربہ ہو گئی. مسلم فی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس سے متعلق تیسری بنیادی شرط ہے مقدور التصدیق ہونا. مقدور تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فروخت کنندہ جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس کے حوالے کرنے پر قادر بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے کہ خریدار یہ شرط لگائے کہ بھئی فلاں متعین جگہ کی چیز چاہیے. مثلا میں کسی کسان کو کہتا ہوں کہ 1 مہینے بعد آپ مجھے 10 من گندم دیں گے لیکن آپ کا جو یہ والا کھیت ہے اس کھیت سے جو گندم اگے گی وہ، تو یہ درست نہیں ہے ممکن، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اسی کھیت میں گندم اگائے. ممکن ہے وہ کوشش کرے لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہو کہ اس میں گندم ہی نہ اگے تو کیسے حوالے کرے گا؟ تو اس کے اختیار اور قدرت سے باہر ہے. ہاں عام طور پہ آپ صفات بیان کریں کہ مجھے ایسا گندم چاہیے جس کی کوالٹی یہ ہو یہ ہو یہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کسی جگہ کے ساتھ پاس نہ کرے تاکہ فروخت کنندے کی قدرت سے باہر نہ. ہاں جو ہے آپ کوئی ایسی چیز بتا سکتے ہیں کہ جس کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو. مثلا کوئی ایسی کمپنی ہے کہ جس کی چیز جو ہے وہ عمومی طور پر بازار میں ملتی ہے سال کے 12 مہینے،
تو ٹھیک ہے، اس کو آپ متعین کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، وہ مقبول تسلیم ہوتی ہے. تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ فقہاء حنفی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس دن عقد ہوا اس دن سے لے کر جس دن بعد میں چیز حوالے کی جائے گی اس دن تک بیچ میں تمام دنوں میں وہ چیز جو خریدی گئی جا رہی ہے وہ آس پاس کی مارکیٹ میں ہونا ضروری ہے تاکہ فروخت کنندہ اس کے حوالے کرنے پر قادر ہو. دیگر علماء کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیگر علماء کہتے ہیں کہ جس دن چیز حوالے کی جائے گی اور تاریخ آ جائے اسی دن چیز مل جائے تو بس کافی ہے. اس دوران کو تمام مدت کے اندر چیز کا آس پاس مارکیٹ میں ہونا ضروری نہیں. یہ ہے مستفی سے متعلق شرائط. تسلیم کا مطلب ہوتا ہے چیز حوالے کرنا. تو چیز حوالے کرنے سے متعلق بھی 3 شرائط ہے. پہلی بنیادی شرط تو ہے کہ ادار، یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کو ادار رکھا جائے. اگر آپ چیز کوئی طور پر لے رہے ہیں تو فروخت کنندہ نے آپ کو چیز دے دی بھی بے شرم نہیں. ہاں ہمارے شافعیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ادار نہیں ہے، بے شرم نہیں، فوری طور پر بھی درست ہے. لیکن حنفیہ وغیرہ یہاں ضروری ہے کہ بھائی جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ ادار. پھر ادار کے لیے مختلف مدتیں بیان کی ہے، بعض ہمارے 3 دن، بعض 1.5 دن، بعض 2 1 مہینہ، لیکن اس کی مدت ضروری نہیں ہے. بس خرید فریقین اور دونوں پارٹیز جس مدت پہ بھی آپس میں متفق ہو گئے 1 دن بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد، تو بس ٹھیک ہے، یہ درست ہے. دوسری کس طرح چیز حوالے کی جائے، چیز کس جگہ حوالے کی جائے گی یہ بتانا بھی ضروری ہے. نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اگر چیز کو ادھر ادھر لے جانے میں مشقت ہو تو پھر باقاعدہ خرید و فروخت کے معاملے میں مقام کا علم اور مقام کا بتانا ضروری ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ معاملہ تو واضح نہیں ہوگا، لیکن جہاں اگر بتا دیا کہ چیز حوالے کی جائے گی تو اچھی بات ہے، نہیں بتایا تو پھر جس جگہ عقد ہوا ہے اسی جگہ چیز حوالے کی جائے گی. تو یہ ہے دوسری بنیادی شرط. تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ چیز میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے، یعنی جو چیز اور جس صفات اور جس کوالٹی کی طے ہو جائے کہ اس یہ چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں تو فروخت کنندہ پر لازم ہے کہ کوئی چیز حوالے کرے. یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کی صفات میں یا اس کی جنس میں اس کی کس قسم کی تبدیلی کرے. یہ درست نہیں ہے، ورنہ خریدار کو حق حاصل ہوگا کہ وہ یہ کہہ کر چیز واپس کر دے کہ نہیں میرے طے شدہ صفات کے مطابق. تو یہ بے شرم شرائط کا خلاصہ تھا، اور بے شرم کی جو 7 بنیادی نکات تھے اس میں سے تیسرا نقطہ بے شرم کی شرائط مکمل ہو گیا ہے. تو نقطہ نمبر 4 سے لے کر نقطہ نمبر 7 تک جو ہے وہ اگلی نشست نمبر 24 کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے گئے.